اس کی بیوی فرح دیبا شاہ پہلوی سے اسے عشق تھا اور وہ اسے جانو دل سے بھی زیادہ عزیز تھیں۔ غرض یہ کہ کوئی بھی وقت اس کے بغیر نہیں گزارتا تھا، عبادت بھی اس کے ساتھ ہی کرتا۔ ایک دن دربار سجا ہوا تھا کہ ملکہ فرح شاہ نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا تو اس کی گھڑی معیاری وقت سے 1 گھنٹہ پیچھے تھی۔ بادشاہ کا بحر جذبات جوش پر آیا اور فرمان جاری ہوا کہ ایران کا سرکاری وقت ہی ملکہ عالیہ کی گھڑی کے مطابق 1 گھنٹہ پیچھے کر دیا جائے۔ وقت کی یہ جرت کہ ملکہ کی گھڑی سے 1 گھنٹہ آگے چلے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تاریخ میں ایسے کچھ کردار ملتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عروج دکھاتا ہے، بادشاہت دکھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ اپنی زندگی میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں۔ بادشاہ سے در در کے بھکاری تک کا یہ سفر طے کرنے والے ایک ایسے ہی کردار ایران کے آخری بادشاہ رضا شاہ پہلوی ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے۔ تو آئیے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ایران کے آخری بادشاہ رضا شاہ پہلوی کا اصل نام رضا خان تھا۔ وہ ایک سپاہی کے بیٹے تھے۔ معمولی تعلیم حاصل کی، نوجوانی میں ہی فوج میں بھرتی ہو گئے اور جلد ہی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے۔ 1921 میں حکومت کا تختہ الٹ دیا اور 1929 میں وزیر اعظم کا عہدہ خود سنبھال لیا۔ انہوں نے فارس کو ایران کا نام دیا اور 1925 میں قاجار خاندان کے آخری بادشاہ احمد شاہ قاجار کو معزول کر کے خود بادشاہ بن گئے اور رضا شاہ پہلوی کا لقب اختیار کیا۔ انہوں نے فوج اور ملکی نظم و نسق میں اصلاحات کیں، بیرونی ممالک کی مراعات منسوخ کر دیں اور ایران کو خارجی اثر و رسوخ سے پاک کر دیا۔ ان کے عہد میں ٹرانس ایرانین ریلوے کا اجرا ہوا اور تہران یونیورسٹی قائم ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم میں ایران نے جرمنی کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رکھے۔ اس پر برطانوی اور روسی افواج ایران میں داخل ہو گئیں۔ انگریزوں نے رضا شاہ کو تخت چھوڑنے اور اپنے بیٹے محمد رضا شاہ پہلوی کو حکومت سونپنے پر مجبور کیا۔ 1941 میں رضا شاہ جنوبی افریقہ چلے گئے اور وہیں وفات پائی۔ احمد رضا شاہ پہلوی ایران میں 1979 کے انقلاب سے قبل ایران کے آخری بادشاہ ثابت ہوئے۔ اس انقلاب کو ایرانی عوام انقلاب اسلامی ایران کے نام سے یاد کرتی ہے۔ رضا شاہ پہلوی کو اپنے اقتدار پر اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے اپنے لیے شہنشاہ کا لقب اختیار کیا۔ پہلوی نے اپنی پہلی 2 بیویوں کو صرف اس لیے طلاق دے دی کہ وہ ان کے لیے وارث سلطنت پیدا نہ کر سکیں۔ آخر میں انہوں نے تیسری بیوی فرح دیبا سے اکتوبر 1960 میں شادی کی۔ ان کے بطن سے ولی عہد رضا پیدا ہوئے، مگر اس کے بعد خود شاہ کو سلطنت چھوڑ کر جلا وطن ہو جانا پڑا۔ نارائن پیلس کی تعمیر 1958 میں شروع ہوئی۔ شہنشاہ ایران محمد رضا پہلوی نے دنیا بھر سے نایاب اشیاء اس میں جمع کیں اور 10 سال بعد 1968 میں اس میں رہائش پذیر ہوئے۔ انقلاب ایران تک وہ اسی محل میں اپنی ملکہ فرح پہلوی کے ہمراہ مقیم تھے اور یہیں سے انہیں ملک بدر ہونا پڑا۔ محل کی ہر چیز کو اب محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس محل کے ساتھ ایک اور قدیم محل موجود ہے جو قاجار خاندان کے زیر استعمال تھا اور بعد میں شہنشاہ ایران نے اسے اپنے سرکاری دفتر میں تبدیل کر لیا تھا۔ محل سے ملحقہ شہنشاہ ایران کے آفس میں دنیا کی عظیم شخصیات کی تصاویر رکھی گئی ہیں، جن میں سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر بھی موجود ہے۔ پھر وقت نے کروٹ لی اور ایران میں امام خمینی کا انقلاب آ گیا۔ 16 جنوری سن 1979 کو شاہ محمد رضا پہلوی ایران سے باہر جانے کے لیے اپنے خصوصی ہوائی جہاز میں داخل ہوئے تو وہ زار و قطار رو رہے تھے۔
ملک سے باہر جانے کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم شاہ پور بختیار نے انہیں آمادہ کیا۔ 11 فروری 1979 میں ایران کی شاہی حکومت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مختلف ملکوں میں گھومتے رہے۔ سب سے پہلے مصر کے شہر اسوان گئے، بعد میں مراکش کے شاہ حسن دوم کے مہمان بنے۔ مراکش کے بعد بہاماس کے پیراڈائز آئلینڈ میں قیام پذیر ہوئے اور پھر میکسیکو سٹی کے قریب کورناواکا شہر میں میکسیکو کے صدر ہوز لوپیز پورتیلو کے مہمان بنے۔ 6 ہفتے نیو یارک کے ہسپتال کارنیل میڈیکل میں علاج کرواتے رہے۔ قیام کے دوران ڈیوڈ ڈی نیوسم کا خفیہ نام استعمال کیا، جو اس وقت کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور کا اصل نام تھا۔ ایران میں امریکی سفارت خانے کے جلائے جانے پر شاہ ایران کو امریکہ سے جانا پڑا۔ فیڈل کاسٹرو کی وجہ سے میکسیکو نے دوبارہ میزبانی سے انکار کر دیا۔ مجبوراً پاناما کے تفریحی جزیرے اسلا کونتادورا میں قیام کیا۔ پاناما میں مقامی افراد کے ہنگاموں اور فوجی حکمرانوں کے ناروا سلوک سے تنگ آ کر مارچ 1980 میں مصر کی سیاسی پناہ قبول کر لی، یہاں تک کہ 27 جولائی 1980 کو قاہرہ کے ایک اسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت مختلف بیرونی بینکوں میں شاہ کی دولت 10,000 ملین پاؤنڈ سے بھی زیادہ تھی۔ شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی کی 3 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی فوزیہ فواد مصری شہزادی تھی اور شاہ فواد اول کی بیٹی تھیں۔ شاہ ایران سے ان کی شادی 1939 میں ہوئی، جو کہ 1948 تک جاری رہی۔ یہ شادی ایک سیاسی معاملہ تھا جس کا نتیجہ 9 سال بعد طلاق کی صورت میں نکلا۔ دوسری بیوی ثریا اسفندیار ایرانی سفارتکار خلیل اسفندیار بختیار کی بیٹی تھیں۔ دونوں کی شادی 1951 سے 1958 تک 7 سال چلی اور طلاق ہو گئی۔ آخری بیوی فرح دیبا ایرانی فوجی افسر سہراب دیبا کی بیٹی ہیں۔ ایرانی بادشاہ رضا شاہ پہلوی بڑا ہی دلچسپ کردار تھا۔ ہمہ شمہ جو چٹخارے دار قصے، کہانیاں، داستانیں بادشاہوں کے متعلق الف لیلہ، امیر حمزہ اور دیگر کلاسیکل داستانوں میں پڑھتے ہیں، وہ ان کا مجسم نمونہ تھا۔ اس کی بیوی فرح دیبا شاہ پہلوی سے اسے عشق تھا اور وہ اسے جان و دل سے بھی زیادہ عزیز تھیں۔ غرض یہ کہ کوئی بھی وقت اس کے بغیر نہیں گزارتا تھا، عبادت بھی اس کے ساتھ ہی کرتا۔ ایک دن دربار سجا ہوا تھا کہ ملکہ فرح شاہ نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا تو اس کی گھڑی معیاری وقت سے 1 گھنٹہ پیچھے تھی۔ ملکہ نے گھڑی وزیر کو دینی چاہی کہ وقت درست کر دے۔ بادشاہ کا بحر جذبات جوش پر آیا اور فرمان جاری ہوا کہ ایران کا سرکاری وقت ہی ملکہ عالیہ کی گھڑی کے مطابق 1 گھنٹہ پیچھے کر دیا جائے۔ وقت کی یہ جرت کہ ملکہ کی گھڑی سے 1 گھنٹہ آگے چلے۔ اسی طرح ملکہ نے ایک دن خواہش ظاہر کی کہ اس کا جی اداس سا ہے، کوئی جشن ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ نے موجودہ سلطنت فارس کا 1000 سالہ جشن منانے کا اعلان کر دیا۔ دربار کے چند خاص الخاص مصاحبوں نے حساب لگا کر بتایا کہ جناب کے پورے خاندان کی حکومت اور اس سے پچھلے خاندان کی حکومت کو بھی شامل کر لیں تب بھی 1000 سال پورے نہیں ہوتے۔ تو ماں بدولت نے خلعت کے اندر ہاتھ ڈال کر پیٹ کھجلاتے ہوئے فرمایا کہ وزارت تقویم الاوقات قائم کی جائے اور اس کے ذمے یہ کام لگایا جائے کہ ایرانی کیلنڈر کو اس طرح ایڈجسٹ کرے کہ جشن کے اعلان شدہ تاریخ پر 1000 سال پورے ہو جائیں۔ لہٰذا یہ بھی کر دیا گیا۔ اس جشن میں پوری دنیا کے عمائدین سلطنت اور قریب ہر سربراہ مملکت کو مدعو کیا گیا تھا۔ تقریب میں ملکہ کے کہنے پر بادشاہ سلامت نے مرکزی تقریب میں قدیم ساسانی شاہی خاندان کی منظر کشی اور خسروؤں، پرویزوں اور کسراؤں کی کردار نگاری، آتش قدوں، اویستا اور پایند، زرتشی مذہب کی بنیادی کتب کی تلاوت اور کلہم قدیم مجوسی سلطنت کی یاد اس جشن میں منانے پر اصرار کیا اور یہ دلیل پیش کی کہ یہ سب وہ ثقافت پارس کی تجدید کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ تو ملک کے طول و عرض میں
چہمگوئیاں شروع ہوئیں، ایسی چہمگوئیاں جو انقلاب ایران کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئیں۔ وہ مزاجاً سوشلسٹ اور مغرب پرست حکمران تھا۔ اس نے ایران میں عصر کی نماز کی ادائیگی پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ اپنی سلطنت کو 3000 سال پرانی سلطنت قرار دیتا تھا۔ اس نے یہودیوں کو اسرائیل کے قیام میں مدد دی تھی۔ وہ اسرائیل کے لیے روزگار کے مواقع بھی تلاش کیا کرتا تھا۔ 1948 میں اس نے ایران سے یہودیوں کو اسرائیل میں جا کر بسنے کی قانونی اجازت دے دی تھی۔ اسی مقصد کے لیے اسرائیل کی موساد کو تہران میں آفس کھولنے کی بھی اجازت دی تاکہ یہودیوں کی آبادی کو پرامن طریقے سے اسرائیل ٹرانسفر کیا جا سکے۔ اسی طرح ایران کے وزیر اعظم محمد اسد نے اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کے طور پر قبول کرنے کے لیے $50,000 کی رقم وصول کی تھی۔ یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ایران میں حکومت کا مذہبی حلقوں اور عربوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ جب تمام ممالک نے پہلوی کو پناہ دینے سے انکار کر دیا تو آخر میں شہنشاہ نے مصر کے صدر انور سادات کو خط لکھا، جس میں اس نے کہا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا بھکاری ہوں، خدا کے واسطے مجھے مصر میں آنے دو اور میری پہلی بیوی نریمان کے پہلو میں دفن ہونے دو۔ اس خط کو پڑھ کر صدر انور سادات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے یہ درخواست قبول کر لی۔ مصری عوام اس کے خلاف تھے، انہوں نے احتجاج شروع کر دیے۔ اس کا اس نے یہ حل نکالا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی رضا شاہ پہلوی کے بڑے بیٹے سے کر دی اور پھر سمدھی کے ناطے اس کو شہنشاہ ایران کے مصر میں آنے کا جواز مل گیا۔ قاہرہ آتے ہی شہنشاہ ایران کے کینسر میں مزید شدت آ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے صدر انور سادات سے ملاقات کی درخواست کر دی۔ جب صدر انور سادات اس سے ملنے آئے تو اس نے کہا، جناب صدر، آپ کے خیال میں میری آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ اس پر صدر انور سادات نے جواب دیا کہ تم شہنشاہ رہے ہو سکتا ہے تم دوبارہ بادشاہت کے خواہش مند ہو۔ اس پر رضا شاہ نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر صدر نے کہا کہ ہو سکتا ہے پہلوی کہ تمہیں بہت ساری دولت کی ضرورت ہو تاکہ تم اپنا آخری وقت آرام سے گزار سکو، لیکن رضا شاہ پہلوی نے اس پر بھی انکار میں سر ہلا دیا۔ تیسری مرتبہ صدر انور سادات نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم صحت اور آرام کے خواہش مند ہوگے، لیکن اس مرتبہ بھی رضا شاہ پہلوی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں مہلت دینی ہے تو اتنی مہلت ضرور دے کہ میں سکون سے مر سکوں۔ شاید یہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ ٹھیک 3 دن بعد شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کی موت کے بعد جب صدر انور سادات سے اس کی موت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ رضا شاہ پہلوی اگرچہ سرزمین فرزند مصر نہیں تھا، لیکن وہ مصریوں کا داماد اور میرا سمدھی ضرور تھا، اس لیے اسے سرزمین مصر میں دفن ہونے کا حق حاصل ہے۔ شہنشاہ ایران کی سبق آموز اور تکلیف دہ زندگی کی داستان ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حکمرانوں کو ان کا اچھا کردار ہی عزت دیتا ہے۔ جو حکمران بدگماش اور بد کردار ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے عوام کے دلوں میں جگہ نہیں پاتے، بلکہ دوسروں کے لیے مقام عبرت بن جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔